اور جب تک اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، تب تک جو ہے وہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا اور یہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ایکسیپشن بتائی، اللہ نے کہا لیکن سوائے اس کے کہ جو شخص توبہ کر لے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ تو شیطان کے جو مین ٹارگٹس ہیں، ان مین ٹارگٹس میں سے ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور دور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، جب یہ مایوس ہوگا تبھی اللہ کو چھوڑے گا۔ الحمدللہ آج کا سیشن بہت میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایمان بوسٹنگ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں آخری سوال آپ سے میں چاہوں گا کہ ضرور پوچھوں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں، تو اس کے کیا انجام ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں یا اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائیں؟ اس کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کا انجام اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو شیطان کے جو مین ٹارگٹس ہیں، ان مین ٹارگٹس میں سے ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور دور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، جب یہ مایوس ہوگا تبھی اللہ کو چھوڑے گا۔ جب تک اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی خشیت، اللہ کی رحمت کا احساس، اور جب تک اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، تب تک جو ہے وہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا اور یہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرا دوں، پھر اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ واپس اللہ کی طرف پلٹے۔ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنے سالوں کے مرضی گناہ ہوں، چاہے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اگر 50 سال کے بھی گناہ اکٹھے کیے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نیکی کا کام نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی فرض ادا نہیں کیا، تب بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے اپنی توبہ کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم 40 سال کی عمر سے پہلے توبہ کر کے نیک اعمال کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے، اگر تم 70 سال کی عمر میں میرے پاس توبہ کرنے آؤ گے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر 80 سال کا ہو گیا ہے اور اس حالت میں ساری اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری، اس ایج میں آ کے اس کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ تو بڑا رحمان ہے، وہ تو کہتا ہے بھی تم معافی مانگو میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور رحمت صرف اتنی نہیں ہے کہ جتنی وہ کہتا ہے کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں میں معاف کروں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے رحمت کا یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے یہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے اس میں نا اللہ نے مین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، جو ہے وہ شرک کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ لیکن پھر اللہ نے ایکسیپشن بتائی، اللہ نے کہا لیکن سوائے اس کے کہ جو شخص توبہ کر لے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ ایک توبہ پہ 70 سال کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے، اگر اس نے حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ ان کو لوٹائے گا، ٹھیک ہے، ان کو ادا کرے گا۔ لیکن باقی جو گناہ تھے، نظر سے اس نے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے، زنا بھی کیا ہوگا، شرابیں بھی پیتا رہا ہوگا، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے سچی توبہ پہ۔ اور ادھر اس نے توبہ کی، اور یہاں پہ ہمیں اگر دیکھیں تو ایمان لانے کے کتنے ایسے کیسز ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی
کسی کنٹری کی تھی، خاتون تھی، جرمنی کی تھی شاید، 90 سال یا پتہ نہیں 100 سال اس کی عمر تھی، بالکل وہ بیڈ پہ ختم ہونے والی تھی. تو کسی نے جا کے اس کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ اسی حالت میں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی موت آ گئی. اب سوچو اس کو 80 سال اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں. عین مرنے سے پہلے، ابھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسے موت قریب ہے، لیکن بہرحال اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر بعد کیا ہے، وہ ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اللہ ہے جس کو جو ہے وہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. شیطان یہی چاہتا ہے اور اسی چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا.